بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں کی تقسیم کچھ یوں ہے: بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا تو اس نے دلیل اور معجزہ طلب کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر تامل، سوچ و بچار اور غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں ابو جہل کی حکومت قائم ہے، ظلم و ستم کا دورہ ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، بتوں کا تقدس مانا جاتا ہے، حقیقی خدا کی راہ سے پہلو تہی کی جاتی ہے، جو مخالف اٹھتا ہے اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ دفعتاً ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی نے فاران کی چوٹیوں سے اعلان کیا: ایک خدا کی شاہی قبول کر لو، اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے زمین و آسمان بنائے، اس کی حاکمیت میں فلاح و کامرانی ہے، ظلم و ستم کی اندھیر نگری ختم کر کے اسی خدا کے عدل و انصاف کی راہ اختیار کر لو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ عجیب نعرہ تھا اور انوکھا عنوان تھا، حیرت انگیز منشور تھا اور بے مثال آواز تھی جو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا۔ سارا ملک چونک اٹھا، یہ کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ تقریر و تحریر کی پابندی کا سنگم کس نے توڑا ہے؟ ہر طرف سے چہمہ گوئیاں ہونے لگتی ہیں۔ وادی طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں اور نئے نعرہ کا لمبردار زخموں سے چور کر دیا جاتا ہے، اور وہ اقتدار کی نگاہ ناخوش میں کھٹکنے لگتا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کا سردار تھا، اپنی جماعت کے افراد پیدا کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ بالآخر ابو بکر نامی ایک شخص مکہ کا تاجر ابتدائی رکنیت قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 32 افراد جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سربراہ مکہ ابو جہل ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، ہر طرح کی پابندی لگا کر دیکھ چکا ہے، سوشل بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ 3 سال کے لیے اسلامی انقلاب کے قائد کو اہل و عیال کے ہمراہ نظر بند کر دیتا ہے، مگر وہ دن بدن اپنے پروگرام کو بڑھاتا چڑھاتا رہا ہے۔ آئے دن اس کی جماعت ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کو مکہ کا سارا اقتدار سرداری، وزارت یا گورنری پیش کیا جاتا ہے، مگر وہ تو سارا نظام بدلنا چاہتا ہے۔ پتھروں کی مورتیوں کو توڑ کر ایک خدا کے سامنے سب کو کھڑا کرنے کے در پہ تھا۔ اسے کوئی لالچ اور دھمکی اپنے مشن سے نہ روک سکتی تھی۔ وہ تمام پابندیاں توڑتا ہے، دنیاوی قوانین کی رکاوٹوں کو پاؤں کی نوک پر رکھتا ہے، اوباشوں کا لاٹھی چارج سہتا ہے، مگر اپنا منشور ہر جگہ دنیا کو سناتا ہے۔ اس کی جماعت کا ایک کارکن بلال رضی اللہ عنہ ہے، اسے اقتدار نے نشانہ ستم بنایا ہوا ہے، تپتی ریت پر لٹایا گیا ہے، جسم پر وزنی پتھر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت اور پروگرام کو خیر بات کہہ دے۔ ایک خباب رضی اللہ عنہ ہے، وہ انگاروں پر لٹایا گیا ہے۔ ایک سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، اس کی محنتی کارکن خاتون ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ خود قائد ذات نبوت کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ بتوں کو کچھ نہ کہا جائے، اپنا منشور پیش نہ کیا جائے، ظلم روکنے کو نہ کہا جائے، نہ ہمواریوں پر احتجاج نہ کیا جائے۔ ستم بلائے ستم یہ کہ جو کلمہ پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کی رکنیت قبول کرتا ہے، سارا معاشرہ اس سے بائیکاٹ
ریکارڈ کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس قافلے میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے پہلوان، امیر عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر، عثمان رضی اللہ عنہ جیسے مالدار اسی دور میں جماعتی حلقہ میں شامل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر دن سازشوں کا سماں رہتا ہے۔ کسب انقلاب کے قائم کردہ دارالندوہ میں ہنگامی اجلاسوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ادھر جب بیت اللہ پر ابو جہل کی حکومت نے حکومتی کارندوں کا پہرہ جما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارہ ارقم کو مرکز اسلامی قرار دے دیا۔ اگرچہ ہمارے محسن سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ میں اس انقلاب کے قائد رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی جملہ اصول کے خلاف سرزد نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مخالف پر اوچھی تنقید نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے استدلال میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا نام نہیں بگاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تہمت نہیں لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارکنوں کا بھی دل نہیں توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروگرام میں کبھی لچک پیدا نہیں کی۔ جو بات ایک دفعہ فرما دی اسی پر قائم رہنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا خوف نہ کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لالچ و حرص پر نگاہ نہیں اٹھائی۔ حالانکہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخموں سے چور کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بد دعا کا کلمہ ان کے حق میں نہ کہا اور فقط ہدایت کی دعا فرمائی تھی۔ اس اول پیغام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص خاندان بنو ہاشم کی دعوت فرمائی۔ 40 افراد مدعو تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ اور عباس بھی شامل تھے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں فرمایا، میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو دنیاوی و آخروی فلاح کی کفیل ہے۔ اس کو مان لو تو دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ مگر قریشی نہ مانے۔ مکہ کی مغرور و کینہ بت پرستوں کی نظر میں قبول اسلام کا جرم کوئی خفیف نہ تھا جو کسی طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہو، اس لیے انہوں نے گلشن رسالت کے مقدس پھولوں کے ساتھ ظلم و ستم کا انداز جاری رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں اپنے جان نثاروں سے فرمایا کہ جو کوئی ہجرت کا خواہش مند ہے وہ حبشہ چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی 12 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ ابھی حبشہ میں قیام کیے ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے کہ اطلاع ملی قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دی اور کلمہ توحید پڑھ لیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے۔ قریش کی بڑی آرزو یہ تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے جس سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کو جھٹلا سکیں۔ اس سلسلہ میں کفار مکہ نے یہود کے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے ہم نبوت کو جھوٹا ثابت کر سکیں، تو انہوں نے 3 سوالات بتلائے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ روح کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سوالات کا جواب کل دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا ذہن سے اتر گیا۔ 18 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اسلام مخالفوں نے انکار و تکذیب کا بازار گرم کیا تو خالق نے ان تینوں سوالات کے جواب سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف نازل کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ایک ماموزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے اور کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات چیت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام کے لیے تقویت کا باعث ہو۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے اپنی درخواست کا بار بار اعادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران قوم سے بات کرتے رہے۔ خالق ارض و سماوات کو اپنے محبوب کا ان کی طرف توجہ نہ کرنا پسند نہ آیا تو فوراً سورت عبس کا نزول ہوا، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا کہ ایک نابینا ان کے پاس آیا اور اے پیغمبر آپ کیا جانے، شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا تو اس کو نصیحت سود مند ہوتی۔ جو شخص دین کی طرف سے بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف آپ خوب توجہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ پاک نہ ہو تو آپ پر کچھ الزام نہیں، اور جو شخص ایسی حالت میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں، معلوم ہو کہ یہ ایک نصیحت ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ اکرام فرماتے اور ان کے لیے اپنی چادر تک بچھا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار کی طرف سے بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ ان میں سے ایک دن یہ المناک واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارائے ارقم میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اپنے باطل معبودوں کی عبادت کھلم کھلا کرتے رہتے ہیں اور ان کی باتیں برسر عام پھیلاتے ہیں، ہم حق پر ہونے کے باوجود کیوں خاموش رہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسلام کو برسر عام اعلان کر دیں۔ ان کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، ہم تو اب تک تھوڑے ہیں، اب تک اعلان کا وقت نہیں آیا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اپنے اصحاب سمیت تشریف لے جاتے ہیں اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر جا کر لوگوں کو اعلان اسلام کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اسلام کا سب سے پہلا اعلان اور خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے سامنے دیا۔ یہ اعلان اور خطبہ سنتے ہی مشرکین مکہ نے آپ پر اور سارے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا اور بہت سخت مارا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پاؤں سے روندنے لگے اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، اور عتبہ بن ربیع نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جوتیوں کی ٹھوکروں سے مارا اور ان کے چہرے کو شدید زخمی کر دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور ان کی موت پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ مر ہی جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ مسجد حرام میں واپس آئے اور اعلان شروع کر دیا کہ اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے تو ضرور بالضرور ہم تمہارے سردار عتبہ بن ربیع کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ بے ہوش تھے حتیٰ کہ دن کا آخری حصہ میں ہوش آیا، اور ہوش سنبھلتے ہی جو بات زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو قبیلے کے لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جمیل کے پاس جاؤ اور ان سے پتہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں۔ چنانچہ ان کی والدہ جمیل کے پاس گئیں اور پوچھا، اے جمیل،
تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو جانتی ہو، وہ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو جانتی ہوں اور نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتی ہوں۔ اس کے بعد ام جمیل نے کہا کہ کیا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ چلوں؟ والدہ نے فرمایا کہ ہاں، اور وہ سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر اس نے چیخ ماری اور کہنے لگی کہ بے شک قوم نے تیرے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے تیرا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام جمیل کو فرمایا کہ تم بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تیری والدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی کے پاس نہیں کھولے گی۔ یہ سن کر ام جمیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کے بارے میں بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں صحیح سالم موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت تک کچھ کھانا نہیں کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر ان کی والدہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پریشانی دور ہو گئی جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت مجھے کفار کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر یہ کہ لوگوں نے میرے چہرے پر حملہ کر کے زخم پہنچایا، اور یہ میری والدہ ہے جو اپنے لڑکے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرما دی اور ساتھ ہی ان کو اسلام کی دعوت دی، بس وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔